حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، امام الانبیاء کی ذات پر درود شریف پڑھنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ان الصلاۃ علی افضل من عتق الرقاب، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ درود شریف کی فضیلت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اس بات کی دلیل یہ حدیث پاک ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ حضور علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے نکلے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے قدم گننے شروع کر دیے، اور قدموں کی جو تعداد ہے وہ 100 ہو گئی۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رشک کیا کہ سیدنا عثمان غنی نے خیر کثیر پا لی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ علی افضل من عتق الرقاب، کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ درود پڑھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے 10 مرتبہ پڑھا 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے 100 مرتبہ پڑھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کندھا میرے کندھے سے ملا ہوگا، یعنی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، یعنی وہ تباہ ہو جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات پر وہ درود پاک نہ پڑھے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی، اور جو چراغ بجھ گیا اور میری سوئی گم ہو گئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے پورا گھر جو ہے وہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا، مجھے مل گئی گم شدہ سوئی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ بد نصیب ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کون بد نصیب ہے اور کون بد نصیب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت وہ میری زیارت سے محروم رہے گا، اسے میری زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات پر وہ درود نہ پڑھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بد نصیب ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ بخیل ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کون ہے بد نصیب، کون ہے بخیل، کون سا بخیل ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے تو میری ذات پر درود پاک نہ پڑے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ یعنی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ زندگی کا پتہ نہیں، جتنی بھی محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھو کہ فریاد امتی کرے جو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہ وہ خوش شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں،
اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود، غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔